السلام علیکم. آپ سن رہے ہیں کہانی زادی میں روح کا چین. کس نمبر 1. رات خاصی بیت چکی تھی. میں ایک شادی کی تقریب سے لوٹ رہا تھا. مجھے رات کی شادیوں سے بڑی چڑ تھی، اس لیے میں شادی بیاہ کی تقریبات میں جانے سے گریز کرتا تھا. آج بھی میرا شادی کی تقریب میں شرکت کرنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن ابا جان کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے کی وجہ سے مجھے جانا پڑ گیا. شادی ہمارے قریبی رشتہ داروں میں تھی. رات کے 12:30 بج رہے تھے. میں سائیکل کے پیڈل پر تیز پاؤں مار رہا تھا. ہمارے گھر سے ذرا پہلے راستے میں قبرستان آتا تھا. قبرستان آتے ہی مجھے خوف سا آنے لگتا تھا. بچپن ہی سے نہ جانے کیوں مجھے قبرستان کے قریب سے گزرنے پر خوف طاری ہو جاتا تھا. مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اندھیرے میں کوئی آسیب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے. میں تیزی سے دوڑ کر قبرستان سے دور ہوتا چلا جاتا تھا. بچپن کا خوف آج بھی مجھ پر غالب تھا. میں 18 سال کا ہو چکا تھا. مجبوری یہ تھی کہ گھر جانے کے لیے راستہ یہی تھا. اس کا متبادل کوئی اور راستہ نہیں تھا. میرے دوست بھی میری اس بزدلی سے واقف تھے اور اس معاملے میں میرا مذاق بھی اڑاتے تھے. میں خاموشی سے ان کا مذاق برداشت کر جاتا، لیکن اپنے خوف پر کبھی قابو نہیں پا سکا تھا. گورکنوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اکثر رات کے وقت قبرستان میں ایسے گھومتے پھرتے رہتے جیسے وہ قبرستان میں نہیں کسی پارک میں گھوم رہے ہوں. قبرستان کے آتے ہی میرے ذہن پر خوف طاری ہو گیا. سائیکل چلاتے ہوئے میں نے ایک نظر قبرستان پر ڈالی. قبرستان میں کسی بزرگ کا مزار بنا ہوا تھا جہاں ایک بلب روشن تھا. بلب کی روشنی میں قریب کی چیزیں صاف دکھائی دے رہی تھیں. مزار سے چند قدم دور نصیر کھڑا دکھائی دیا. نصیر کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا کہ وہ اس وقت قبرستان میں کیا کر رہا ہے. حالانکہ اس کا گھر قبرستان سے بہت دور تھا. ایک لمحے کو میرا خوف چاہتا رہا اور میں نے درخت کے پاس سائیکل کھڑی کر کے اس کی جانب لپکا. نصیر، میں نے زور سے آواز لگائی. سناٹے میں میری آواز بہت تیز گونجی تھی. میرا خیال تھا کہ وہ میری آواز سن کر میری طرف لپکے گا، لیکن اس نے مخالف سمت میں دوڑ لگا دی. میں بھی تیزی سے اس کی طرف لپکا. مجھے قبروں کو پھلانگتا دیکھ کر وہ بھی اور تیز ہو گیا تھا. پھر اچانک وہ غائب ہو گیا. میں نے اس کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا. اسے یوں غائب ہوتا دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نصیر کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا. قبرستان سے کیسے غائب ہو گیا؟ میرے بدن سے پسینے چھوٹ پڑے. میرے علاوہ اس وقت قبرستان میں کوئی نہ تھا، اس لیے زیادہ خوف طاری تھا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق میری بے بسی پر دانت نکالے کہہ کے لگا رہی ہے. اچانک جیسے میرے بدن میں طاقت سی بھر گئی ہو، میں تیزی سے قبروں کو پھلانگتا ہوا دوڑ پڑا. سائیکل کے پاس پہنچ کر میرا بھاگنا بند ہوا. سائیکل پر بیٹھتے ہی میں نے پیڈل پر بدحواسی کے عالم میں پاؤں مارنا شروع کر دیے اور چند ہی لمحوں میں قبرستان سے دور نکل گیا اور گھر آ کر ہی دم لیا. راستے میں کئی بار میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، لیکن آنکھ کھلنے پر احساس ہوتا کہ چند لمحہ پہلے میں نے ڈرا دینے والا جو منظر دیکھا وہ خواب تھا. اس بات سے دل کو سکون ملتا اور میں دوبارہ سو جاتا. خواب میں جو منظر مجھے نظر آ رہا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ میں قبرستان میں جا رہا ہوں اور اچانک میرے سامنے نصیر آ جاتا ہے. میں ابھی اس سے بات کرنے ہی والا تھا، کوئی سیاہ لباس میں ملبوس مخلوق اچانک وارد ہوتی ہے اور نصیر کو اٹھا کر لے جاتی ہے. میں چیخنا چاہتا ہوں، لیکن میری آواز حلق میں پھنس کر رہ جاتی اور بے اختیار میری آنکھ کھل جاتی ہے. صبح کالج میں میری ملاقات نصیر سے ہونے پر میں نے قبرستان میں اس کی موجودگی اور غائب ہونے سے متعلق بات پوچھی تو وہ ہنس کر میری طرف دیکھنے لگا. میں رات میں قبرستان جا کر کیا کروں گا؟ تمہیں ضرور کوئی وہم ہوا ہے. مجھے وہم نہیں ہوا. میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا اور میں جب تمہارے پیچھے بھاگا تو تم غائب ہو گئے. میں نے اسے بتایا. میرا تمہیں ایک قیمتی اور مفید مشورہ ہے کہ آئندہ کبھی قبرستان کے اندر اس طرح مت چلے جانا. قبرستان میں اسیب ہوتا ہے جو رات میں لوگوں کو تنگ کرتا ہے. وہ انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے روپ میں نظر آتا ہے اور ان کے پاس جانے والے شخص پر وہ اسیب حملہ کر دیتا ہے.
اس کے جسم میں داخل ہو کر اسے اور اس کے گھر والوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نصیر نے کہا۔ ہاں، نصیر سچ کہہ رہا ہے، فرحان بیچ میں بول پڑا۔ ہمارے پڑوسی مرزا ندیم کی لڑکی پر اسیب آ گئے تھے۔ اسیب کے باعث اس نے گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی، کبھی کسی کو اٹھا کر دیوار پر دے مارتی تھی۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے تھے کہ اتنی کمزور اور نازک لڑکی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے، جو وہ اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ اپنے سے بھاری بھاری سامان اور انسانوں کو اس طرح پھینک رہی ہے جیسے کوئی کھلونا پھینک رہی ہو۔ ممکن ہے آیا ہو، میں نے کہا۔ میں ان سے اس وقت کہہ بھی سکتا تھا۔ نصیر کو میں نے خاصے فاصلے سے دیکھا تھا۔ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میرا وہم ہو، وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ نصیر کا رات کے 12:30 بجے قبرستان میں کیا کام ہو سکتا تھا؟ اس واقعے کو گزرے 2 ماہ ہو چکے تھے اور میں بھی اس واقعے کو بھولتا جا رہا تھا۔ اس دن سے میں محسوس کر رہا تھا کہ نصیر کی صحت پہلی جیسی نہیں رہی تھی، وہ سوکھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑتے جا رہے تھے۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔